انڈر گورنمنٹ کی کچھ خصوصیت ہوتی ہے جو یہاں موجود ہیں. سم ہاؤ چونکہ ہمارا جو مینجمنٹ سسٹم ہے، ایڈمنسٹریشن سسٹم ہے، میں آپ کی اجازت سے یہ کہوں گا وہ سائنٹیفک لائنز کے اوپر آرگنائز نہیں ہے ہی نہیں، سرے سے نہیں ہے، سائنس ہے نہیں اس کے اندر. اور اس کا کیا ہوا کہ ہم نے اس کو انڈر گورنمنٹ یا نان گورنمنٹ رہنے دیا ان دا نیم کہ یہ اٹانومس ریجن ہے. ہم نے کبھی نہیں سوچا کہ اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے. اب ہم آگے چلتے ہیں. وہ اس کی وجہ سے وہ اپنے نیریٹو کو وہاں پر پاپولرائز کرنے میں کامیاب ہو گئے کہ ہم اسلام کے نام پہ آ رہے ہیں. اور یہ ریجن بہت عرصے سے اپنے میرے خیال میں صحیح، ان کا پرائیڈ بھی صحیح تھا کہ ہم اسلام کے لیے کھڑے ہیں اور پاکستان اسلام کے نام پہ بنا ہے تو لہٰذا ہم پاکستان کے ساتھ ہیں. لیکن ان کو یہ نہیں پتہ تھا کہ اس لبادے کے اندر وہ جو لوگ آ رہے ہیں وہ ظالم ہیں، وہ مجرم ہیں، وہ قاتل ہیں، ہمارے ہی بچوں کے قاتل ہیں، ہمارے ملک کے خلاف ہیں. وہ بیسیکلی وہ یہ تھا. اب اور ان کو جو شے مل گئی وہ مل گئی اکراس دا بارڈر. پہلے طالبان کے آنے سے پہلے بھی اس قسم کی پروپیگنڈا ہوتا تھا اور اینٹی پاکستان سینٹیمنٹ تھا اور انہوں نے اس کو ابھارا. اب کیا کرنا ہے آپ کو، جو سوشو اکنامک ہم ایلیمنٹس کی بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے کیا کرنا کیا ہے. میرا نہیں خیال کہ ابھی تک وہ ہم اس کا آغاز بھی کیا میں ایگزیکٹلی میں یہ ابھی تو کنسیپٹ ہی شاید کلیئر. میں آپ کی اجازت سے یہ بھی کہوں گا شاید ابھی تک یہ کلیریفائی نہیں ہوا یا یہ لسٹ بھی نہیں بنی کہ وہ کیا فیکٹرز ہوں گے، کیا ہوں گے. میں یہی تو کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے نا. آج ہم کوشش کرتے ہیں کہ 2-4 ایلیمنٹس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی کہ جو ہو سکتے ہیں اور جو ہونے چاہیے، جو دنیا میں یہ ٹرائی کیے ہوئے ہیں. اب کیا ہے وہاں پر اس میں ایتھنک انٹیگریشن بھی ہونی چاہیے. میں آتا ہوں. پہلا فیکٹر یہ ہے کہ اس کے جو وکٹم ہیں وہ ینگ لوگ ہیں. سب سے بڑی بات ہے رورل ینگ لوگ جو ہیں وہ اس کے وکٹم ہیں. اب 60 سے 70% آبادی جو ہے وہ ینگ لوگوں کی ہے. ٹھیک ہے. اب جو ینگ لوگ ہیں اگر آپ ان کو مثال طور کے اوپر اگر آپ ان کے جو تھاٹ ہے اسی دنیا میں رہتے ہیں، اسی سوشل میڈیا سے وہ متاثر ہوتے ہیں، اسی پروپیگنڈے سے وہ متاثر ہوئے ہیں. اب آپ نے کیا کرنا ہے ان کے لیے پروگرام لانچ کریں کہ ان کو کلیئرٹی لائیں اس چیز کے اوپر کہ یہ جو ایڈیالوجی ہے یہ فیک ہے، یہ جھوٹی ہے، اس میں ہمارے لیے نقصان ہی نقصان ہے. یہ کوئی اسلام نہیں لانا چاہ رہے اور نہ ہی یہ لا سکتے ہیں. دونوں چیزیں اہم ہیں سب. نہ وہ چاہتے ہیں نہ ان کے اندر کیپیسٹی ہے اسلام لانے کی. وہ صرف اس کو ایز اے ڈکوسلا ہے، وہ ایک قسم کا سبٹرفیوج ہے. وہ اس کو استعمال کر رہے ہیں اس کو. نمبر 1. نمبر 2 اب ان کو پھر آپ ری ایجوکیٹ، ایک باقاعدہ ری ایجوکیشن کا پروسیس لانچ ہوگا ان کو تاکہ ان کی جو تھنکنگ ہے اس کو آپ ریفریش کریں. یہ نمبر 1. نمبر 2 یہ بھی کافی نہیں ہے کہ میں اگر کسی کے اوپر یہ کام کرتا ہوں اور اس کو میں اسے باہر نکالتا ہوں، لیکن اس کو باہر نکال کے اس مائنڈ سیٹ سے اس کو کیا فائدہ ہوگا. ہمیں اس کو اس کو اکوموڈیٹ، ریہیبلیٹیٹ. اب ہم اس کو ریہیبلیٹیشن تو کر لی ہم نے، وہ تو ایک مینٹل کنڈیشن کر لی، ایک انٹیگریٹ کرے سسٹم. اب میں آتا ہوں اس کو. اب آپ اس کو اس سوسائٹی کا کارآمد شہری بنائیں اس کو. ٹھیک ہے. اب آپ اس کو اس پہ نہ جانے دیں کہ جی وہ ایک ڈرائیور بن جائے گا، وہ کوک بن جائے گا، وہ کچھ اور بن جائے گا. جب اس غریب، وہ تو مایوسی اور پھیلے گی. جب وہ اس سے بڑی مشکل سے نکلا ہوگا یا نکالیں گے آپ ایسے کریں، آپ لانگ ٹرم کریں. I tell you, I salute the authors آف عزم استحکام. انہوں نے کہا کہ یہ سوسائٹی کو ری انرجائز کرے گا، ری انویگوریٹ کرے گا، اس سوسائٹی کے اندر نئی انرجی لائے گا. کیونکہ سوسائٹی ود دا پیسج آف ٹائم ڈیگریڈ ہو چکی ہے، بہت زیادہ ڈیگریڈ ہو چکی ہے، ڈی جنریٹ ہو چکی ہے. تو یہ جو عزم استحکام پروگرام ہے، لیٹس کال اٹ اے پروگرام ناؤ، یہ اس کو یہ جو کمزوریاں ہیں، اس کو ایک لفظ ہم دے سکتے ہیں ہولسم ریولوشن. بالکل ایک خوش نما انقلاب. یہ زبردست ہے، خوش نما انقلاب ہوگا یہ اگر کامیاب ہو گیا. یہ ریولوشنائز کرے گا ان لوگوں کی زندگیوں کو جو متاثر ہوئے ہیں
اس جو مینرس کی ہم بات کر رہے ہیں ہم اس کو ریپیٹ نہیں کرتے. اب اس کے لیے بیسٹ طریقہ یہ ہوگا کہ آپ ان کے اندر جو ایگریشن ہے، جو انٹالرنس ہے، جو ہیٹریڈ ہے، جو نیرو مائنڈیڈنس ہے، کیونکہ وہ ہوا ہے تو یہ سارا مسائل جو ڈوگمیٹک ہاں آپ اس کو ایڈریس کریں. میاں صاحب اس کے لیے دنیا نے بہت سے ٹولز استعمال کیے ہیں اور آزمائے ہیں. قانون تو اچھا ٹول نہیں ہو سکتا. نہیں سر، قانون ٹول نہیں ہے. قانون ٹول نہیں ہے، بالکل نہیں ہے. وہ تو ایک ریمیڈی ہے وقتی طور پر. بالکل، ہم سوشل اکنامک کی طرف آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، بالکل نہیں ہے سر. آپ ان کو سب سے پہلا کام یہ کریں، ان کو سیوک لیڈرشپ کے لیے تیار کریں. ٹھیک ہے، تاکہ وہ بجائے کہ ریسیپینٹس ہوں، آپ ان کو لیڈ رول دیں. ٹھیک ہے، کہ وہ سوسائٹی کے اندر ایک لیڈ رول لے کے کنٹریبیوٹرز ہوں بنے. آپ ان کو سیوک لیڈرشپ پڑھائیں. میں تو کہوں گا پڑھائیں ان کو، باقاعدہ ٹریننگ دیں اس کے لیے کہ سیوک لیڈرشپ کیا ہوتی ہے. اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک ذمہ دار شہری ہو. جس سوسائٹی میں آپ رہتے ہو اس سوسائٹی کی ویل بینگ، اس سوسائٹی کا ویلفیئر آپ کے اوپر فرض ہے، وہ آپ کی ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے، تو اور سوسائٹی آپ کو یہ پے کرے گی اور آپ ریوارڈ دے گی اس کے ایک رسپانسبل سٹیزن ہو. ہاں، اس کا ایک اور فریز رسپانسبل سٹیزن شپ جو ہے یہ اس پہ فوکس کرنا آپ نے یہ کریٹ کرنی ہے، یہ کلٹیویٹ کرنی ہے، یہ ان کے اندر انکلکیٹ کرنا ہے. باقی یہ ہم بات کر رہے ہیں ینگ لوگوں کی، نمبر 1. نمبر 2 ایک اور فریز ہے جس کو ہم کہتے ہیں ایکٹیو سٹیزن شپ. ایکٹیو سٹیزن شپ، ٹھیک ہے، جیسے ہم نے پہلے ایک دفعہ ذکر کیا تھا، اگر کہیں پر کوئی برائی ہے، اگر ہم ایکٹیو سٹیزن نہیں ہیں. میرے پڑوس میں ایک آدمی رہتا ہے، بیمار ہے، میں نے کبھی حال ہی نہیں پوچھا ان کا. یہ بھی بیماری ہے بائی دی وے، یہ بھی باقی لوگوں کی ذمہ داری ہے. یہ جو کیلسنس ہے، یہ جو کیلسنس ہے نمبر 1 بالکل ہی آپ، اور یہ بھی سارے بیماری ہے جو ان بارڈر ڈسٹرکٹ کو لگی ہے. یہ باقی سٹیزنز کا بھی رول ہے اس کے اندر کہ وہ بھی ان کو ہیلپ کریں. وہ تو ایک دوسرے کا حال بہت پوچھتے ہیں نا. افغان والے ہمارے، میں آپ کو ادھر والے ادھر. میں آپ کو واپس لاتا ہوں. یہ ہے ایکٹیو سٹیزن شپ. ٹھیک ہے، ایکٹیو سٹیزن شپ کا رول یہ ہے کہ ایز اے سٹیزن آپ ایک سوشل ہیومن ہو. آپ نے سوسائٹی میں رہنا ہے تو آپ نے انٹر ڈپینڈنس ہے آپ کی، جی بالکل، ایک دوسرے کے اوپر. لہٰذا آپ اس سوسائٹی کی صحت کے لیے، اس سوسائٹی کے ممبرس کے لیے ایکٹیو رول ادا کریں. جہاں پر اب کیا کریں گے آپ کہ آپ والنٹیرزم کو پروموٹ کریں. لوگ والنٹیئر کریں اپنے لیے. ٹھیک ہے،